پر ہم سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. میرے ایک اور بڑے پیارے دوست وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی بلایا جائے. معذرت مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب یہاں پہ, پلیز خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ ہیں؟ کا شکر. آپ آ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں بچے بڑے پیارے پیارے موجود ہیں, تو کون پڑھے گا بھائی سب سے پہلے؟ عمیر بھائی خاموش جی نہیں رہنا ہے, ہم یہاں اوبیسلی ایک محفل ہے تو اب مطلب ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہی ہوسٹ ہوں تو میں ہی بات کرتا رہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں قبلہ کو خوش آمدید کہوں گا, اور یقیناً آج 25ویں شب ہے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن اس وقت اس خوبصورت محفل میں تشریف فرما ہیں, اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے لیلۃ القدر کے موضوع پر گفتگو فرمائی ہے. میں حضرت کی گفتگو کو ہی مزید اس میں آپ سے استفادہ کرتے ہوئے میں ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغام کے طور پر نازل کی گئی ہے. بے شک بے شک. اور یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام کی تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہے. آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایک بہت بڑے عالم اسلام کے اسکالر گزرے ہیں جنہیں دور جدید میں سیرت کا مجدد کہا جاتا ہے. آپ نے اپنے ایک مضمون تاریخ القرآن میں اپنا ایک واقعہ قبلہ انہوں نے ذکر کیا, اور وہ فرماتے ہیں, فیصل بھائی آپ ذرا اس کو دیکھیے گا کہ جو اوریجنل بائبل کی لینگویج ہے وہ اریمک ہے, اور وہ اوریجنل زبان میں جو کرسچن اسکالرس تھے جب ان کو نہیں مل سکی تو انہوں نے کوشش کی کہ دنیا میں اس کے جتنے بھی قدیم ترین نسخے پرانی زبانوں میں موجود ہیں انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے, اور ان تمام تر لینگویجز کا اور تمام تر اسکرپٹس کا ایک تجزیہ کیا جائے کہ آیا کہ ان میں کتنے مینوسکرپٹس ایسے ہیں کہ جو سملر ہیں. جب انہوں نے ریسرچ کی اور جب وہ سارا سائنٹیفکلی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں 2 لاکھ سے زائد اختلافی روایات موجود ہیں. تو میونخ یونیورسٹی میں باقاعدہ جرمنی میں ایک اور ادارہ قائم کیا گیا کہ اب دنیا کی قدیم ترین لائبریریز سے قرآن مجید کے تمام تر نسخہ جات کو جمع کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آیا کہ قرآن مجید میں کتنی غلطی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر پرتیسل سے فرانس میں ان کی ملاقات ہوئی جو اس ادارے کا تیسرا ڈائریکٹر تھا, یعنی 3 نسلیں اس پر ریسرچ کرتی رہیں اور مور دین 40,000 قرآن مجید کے نسخہ جات کو دنیا کی قدیم ترین لائبریریز سے جمع کیا گیا. جب اس کا نتیجہ ابتدائی رپورٹ کی صورت میں شائع کیا گیا تو وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں 1400 سال سے تاحال جتنے بھی نسخوں کا باہمی تقابل کیا گیا ہے کسی ایک نسخے میں بھی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ قرآن مجید میں کانٹرڈکشنز موجود ہیں یا اس میں اختلافات موجود ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کلام عطا فرمایا ہے, اسے میں چند ایک باتیں کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو قرآن مجید کی ہم صورتیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سورت, تو سورت عربی میں کہا جاتا ہے باؤنڈری وال کو, ٹھیک. تو کیونکہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ کا سورت احاطہ کر لیتی ہے, ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے وہ اس کا احاطہ کر لیتی ہے, اس لیے اسے سورتن کہا جاتا ہے. اچھا, آیت کہتے ہیں نشانی کو, ایک سمبل ہے, ایک سائن ہے, ایک نشانی ہے, معجزے کو بھی نشانی کہا جاتا ہے. تو کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر نشانی ہے, اس لیے اسے آیت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور امام متولی الشعراوی مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ بہت خوبصورت بات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ انہی کے دور تک محدود ہیں, اور پھر اس کے بعد آج آپ ان معجزات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, تو آج ہم اس عصا کے ذریعے سے سمندر میں 12 رستے ہوئے بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, بالکل. لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن مجید, یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام تر اقوام اور اہل ایمان اس معجزے کا مشاہدہ کرتے رہیں گے. اگر آپ پروفیسر کیتھ مور کا آج بھی وہ یوٹیوب پر لیکچر موجود ہے قرآن اور ایمبریولوجی پر, اگر آپ اس لیکچر کو سنیں فیصل بھائی, تقریباً قبلہ وہ کوئی 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے. اور اگر بالخصوص یہ ہمارے بچے اور یہ نوجوان جو اس وقت کی بات سن رہے ہیں, میں ان کے لیے یہ میں گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر پروفیسر کیتھ مور ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر اور مسلمان نہیں ہیں, ان کی کتابیں میڈیکل سائنس میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر پڑھائی جاتی ہیں, تدریس میں شامل ہیں وہ.
تو انہوں نے ایک مقام پر کسی جگہ لیکچر دیا تو ایک عرب اسکالر نے ان سے کچھ سوالات کیے، تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، یہ آپ نے کہاں سے لیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ اس نے قرآن کا نام سنا۔ تو اس عرب اسکالر نے اسے قرآن مجید کے بارے میں جب تعلیمات سے متعلق آگاہ کیا تو فیصل بھائی اس نے تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، اور میڈیکل سائنس پر اس نے ایک اور کتاب لکھی جو اسلامک ورژن کے ساتھ ہے، اور اس میں اس نے یہ نتیجہ لکھا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ایمبریولوجی کے مطابق کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، آج 1350-1400 سال کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، جدید سائنس جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ عین جدید سائنسی علوم کے مطابق ہے۔ بے شک اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی، اس نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک ایک آیت جو ہے وہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ آپ بس قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور اس سے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے، اس سے ہماری عقل اور سمت کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کہ جس میں پروردگار عالم نے رطب و یابس کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہو۔ اور میں یہاں پر گزارش کروں گا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، بالخصوص ہمارے ان بچوں سے اور تمام احباب سے جو یہ گفتگو سن رہے ہیں، کہ قرآن مجید کی فیصل بھائی کچھ صورتیں ہیں ان کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ جیسے سورۃ الملک ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی سورۃ الملک کی عشاء کے بعد تلاوت کرے گا سونے سے قبل، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم جس دور میں زندہ ہیں یہ فتن کا دور ہے، اور بالخصوص ہمارے نوجوان جو اس وقت ایتھیزم اور کبھی ایگنوسٹکسزم کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن سے متعلق ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دجال کے فتنوں کے دور میں ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نور عطا فرمائے، اور یہ نور اگلے جمعۃ المبارک تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جو لوگ سورۃ الکہف کی صرف ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس پوری یعنی آخری حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث میں آیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے حصے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے زمین پر نازل فرمایا، اللہ، اور فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا، اور جو شخص سورۃ البقرہ کے اس آخری رکوع کی تلاوت کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کرے گا، اللہ تعالیٰ صاحب قبر کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ تو ان چند چیزوں کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ یعنی اس طرح کی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ شیئر کی جائیں۔ وہ عمیر بھائی خاموش نہیں رہنا ہے، ہم یہاں اوبیسلی ایک محفل ہے تو اب مطلب ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہی ہوسٹ ہوں تو میں ہی بات کرتا رہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں قبلہ کو خوش آمدید کہوں گا، اور یقیناً آج 25ویں شب ہے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن اس وقت اس خوبصورت محفل میں تشریف فرما ہیں، اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے لیلۃ القدر کے موضوع پر گفتگو فرمائی ہے۔ میں حضرت کی گفتگو کو ہی مزید اس میں آپ سے استفادہ کرتے ہوئے میں ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغام کے طور پر نازل کی گئی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام کی تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایک بہت بڑے عالم اسلام کے اسکالر گزرے ہیں جنہیں دور جدید میں سیرت کا مجدد کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک مضمون تاریخ القرآن میں اپنا ایک واقعہ قبلہ انہوں نے ذکر کیا، اور وہ فرماتے ہیں، فیصل بھائی آپ ذرا اس کو دیکھیے گا کہ جو اوریجنل بائبل کی لینگویج ہے وہ ایرامک ہے، اور وہ اوریجنل زبان میں جو کرسچن اسکالرس تھے جب ان کو نہیں مل سکی تو انہوں نے کوشش کی کہ دنیا میں اس کے جتنے بھی قدیم ترین نسخے پرانی زبانوں میں موجود ہیں انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے
اور ان تمام تر لینگویجز کا اور تمام تر اسکرپٹس کا ایک تجزیہ کیا جائے کہ آیا کہ ان میں کتنے مینوسکرپٹس ایسے ہیں کہ جو سملر ہیں۔ جب انہوں نے ریسرچ کی اور جب وہ سارا سائنٹیفکلی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں 2 لاکھ سے زائد اختلافی روایات موجود ہیں۔ تو میونخ یونیورسٹی میں باقاعدہ جرمنی میں ایک اور ادارہ قائم کیا گیا کہ اب دنیا کی قدیم ترین لائبریریز سے قرآن مجید کے تمام تر نسخہ جات کو جمع کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آیا کہ قرآن مجید میں کتنی غلطی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر پرتیسل سے فرانس میں ان کی ملاقات ہوئی جو اس ادارے کا تیسرا ڈائریکٹر تھا، یعنی 3 نسلیں اس پر ریسرچ کرتی رہیں اور مور دین 40,000 قرآن مجید کے نسخہ جات کو دنیا کی قدیم ترین لائبریریز سے جمع کیا گیا۔ جب اس کا نتیجہ ابتدائی رپورٹ کی صورت میں شائع کیا گیا تو وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں 1400 سال سے تاحال جتنے بھی نسخوں کا باہمی تقابل کیا گیا ہے، کسی ایک نسخے میں بھی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ قرآن مجید میں کانٹرڈکشنز موجود ہیں یا اس میں اختلافات موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کلام عطا فرمایا ہے، اسے میں چند ایک باتیں کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید کی ہم صورتیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سورت، تو سورت عربی میں کہا جاتا ہے باؤنڈری وال کو، ٹھیک؟ تو کیونکہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ کا سورت احاطہ کر لیتی ہے، ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے وہ اس کا احاطہ کر لیتی ہے، اس لیے اسے سورتن کہا جاتا ہے۔ اچھا، آیت کہتے ہیں نشانی کو، ایک سمبل ہے، ایک سائن ہے، ایک نشانی ہے، معجزے کو بھی نشانی کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر نشانی ہے، اس لیے اسے آیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام متولی الشعراوی مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بہت خوبصورت بات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ انہی کے دور تک محدود ہیں، اور پھر اس کے بعد آج آپ ان معجزات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، تو آج ہم اس عصا کے ذریعے سے سمندر میں 12 رستے ہوئے بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، بالکل۔ لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن مجید، یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام تر اقوام اور اہل ایمان اس معجزے کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ پروفیسر کیتھ مور کا آج بھی وہ یوٹیوب پر لیکچر موجود ہے قرآن اور ایمبریولوجی پر، اگر آپ اس لیکچر کو سنیں فیصل بھائی، تقریباً قبلہ وہ کو 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ اور اگر بالخصوص یہ ہمارے بچے اور یہ نوجوان جو اس وقت کی بات سن رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ میں گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر پروفیسر کیتھ مور ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر اور مسلمان نہیں ہیں، ان کی کتابیں میڈیکل سائنس میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر پڑھائی جاتی ہیں، تدریس میں شامل ہیں وہ۔ تو انہوں نے ایک مقام پر کسی جگہ لیکچر دیا تو ایک عرب اسکالر نے ان سے کچھ سوالات کیے، تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، یہ آپ نے کہاں سے لی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ اس نے قرآن کا نام سنا۔ تو اس عرب اسکالر نے اسے قرآن مجید کے بارے میں جب تعلیمات سے متعلق آگاہ کیا تو فیصل بھائی اس نے تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، اور میڈیکل سائنس پر اس نے ایک اور کتاب لکھی جو اسلامک ورژن کے ساتھ ہے، اور اس میں اس نے یہ نتیجہ لکھا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ایمبریولوجی کے مطابق کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، آج 1350-1400 سال کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، جدید سائنس جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ عین جدید سائنسی علوم کے مطابق ہے۔ بے شک، اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی، اس نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک ایک آیت جو ہے وہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ آپ بس قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور اس سے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی بھی نصیب ہوتی ہے، اس سے ہماری عقل اور سمت کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کہ جس میں پروردگار عالم نے رطب و یابس کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہو۔ اور میں یہاں پر گزارش کروں گا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، بالخصوص ہمارے ان بچوں سے اور تمام احباب سے جو یہ گفتگو سن رہے ہیں، کہ قرآن مجید کی فیصل بھائی کچھ صورتیں ہیں ان کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ جیسے سورۃ الملک ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی سورۃ الملک کی عشاء کے بعد تلاوت کرے گا سونے سے قبل، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ و مامون رکھے گا۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
ہم جس دور میں زندہ ہیں یہ فتن کا دور ہے، اور بالخصوص ہمارے نوجوان جو اس وقت ایتھیزم اور کبھی ایگنوسٹکسزم کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن سے متعلق ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دجال کے فتنوں کے دور میں ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نور عطا فرمائے گا، اور یہ نور اگلے جمعۃ المبارک تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جو لوگ سورۃ الکہف کی صرف ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس پوری یعنی آخری حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث میں آیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے حصے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے زمین پر نازل فرمایا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا، اور جو شخص سورۃ البقرہ کے اس آخری رکوع کی تلاوت کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کرے گا، اللہ تعالیٰ صاحب قبر کو عذاب قبر سے محفوظ و معمول فرمائے گا۔ تو ان چند چیزوں کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ یعنی اس طرح کی اور obviously اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ شیئر کی جائیں وہ، لیکن obviously آج کے زمانے میں جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں نا، اب جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا ان سے تھوڑے سے بڑے بچے ہیں، تو وہ بھی جب ان کو بھی ہم سمجھانے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی آج ہم سے ایک پراپر لاجک مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کیوں ہے؟ جب ہم ان سے کچھ معجزات ڈسکس کرتے ہیں تو بچہ بھی کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس بچے کو بھی وہ پورے ریفرنسز دینے پڑتے ہیں۔ آج کا بچہ نہیں چھوڑتا، آج کا بچہ نہیں چھوڑتا۔ جی عبیر بھائی، اصل میں مفتی صاحب کی بات کی مکمل تائید کرتے ہوئے میں بھی تائید کرتا ہوں جی میں اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جس بات کی طرف قبلہ نے بھی اشارہ کیا اور آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یوتھ ہماری جو ان کا جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی بات کرتے ہیں، آپ ذرا سا ایک دفعہ ابھی لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، آپ دیکھیے کہ ایک دور میں ہم کہتے تھے یہ آئرن ایج ہے، انبیاء علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں وہ ہر دور میں انسان کو یہ تعلیم دے دیتے ہیں کہ انسان اس حد تک ترقی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس طرح سے سمندر کے اندر زندہ رہتے ہیں، آج سب میرین کی صورت میں لوگ سمندر کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں لوہا نرم ہو جاتا ہے، آج آپ کو آئرن ایج کی ایک پوری ایک انڈسٹری آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے سورۃ الحدید کے نام سے، دا آئرن کے نام سے پوری ایک سورت ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حدید یعنی آئرن کو نازل فرمایا۔ تو گویا کہ جب آپ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جب آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آئرن کرسٹ ہے زمین کے اندر، یہ باہر سے زمین کے ساتھ جب دیگر سیارے اور ستارے ٹکرائے ہیں تو اس کے بعد یہ آئرن کرسٹ زمین کے اندر آج آپ کو نظر آتا ہے۔ تو میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی کی آنکھ نکل جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن سے دوبارہ لگا دیتے ہیں، کسی کا بازو کٹ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ اور پھر اس سے مزید جب آپ آگے جائیں گے تو جتنے انبیاء علیہ السلام کے معجزات آپ کو عموماً نظر آتے ہیں وہ زمینی معجزات ہیں، سوائے مسیح علیہ السلام کے کہ وہ یعنی آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیے ہواؤں میں اڑ کر دکھاتے تھے۔ رائٹ بردر سے 1000 سال پہلے عباس بن فرناس نے اڑ کر دکھایا، مسلمان سائنسدان تھا، اور عباس بن فرناس سے بھی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو اڑ کر دکھایا ہے کہ آسمانوں میں زمینوں پر ہوا میں اڑا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد سفر میں چاند، سورج، ستارے، سیارے، ساتوں آسمان و زمین گم ہو گئے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ فرما رہا ہے اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تمہیں زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کے لیے سلطان کی ضرورت ہے، کسی بڑی قوت اور فورس کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں BBC کی رپورٹ چھپی ہے کہ یورپ کے اندر جو پری میچور بیبیز ہیں برین ڈیمیج کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکالا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی بیبی نیو بورن بیبی کے منہ میں اگر شوگر جیل کی صورت میں کچھ لگا دیا جائے تو برین ڈیمیج نہیں ہوگا۔ اور قبلہ اور مفتی صاحب میری بات کی تصدیق کریں گے
کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ آداب میں سے ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آج بھی ہمارے جو یہ بزرگ ہیں، جو ہمارے ہاں جو اولیاء ہیں، تو بچوں کو لوگ ان کے پاس لے جاتے ہیں کہ وہ یعنی کھجور کو چبا کر، ایک صحابی کے بارے میں آتا ان کے بچے مر جاتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بیٹے کی ولادت ہوگی تو لے کر آنا. حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور لے کر اپنے منہ مبارک میں، دہن مبارک میں لے کر چبائی. حدیث میں آتا ہے اتنا چبایا کہ وہ شوگر جل کی اتنا لعاب دہن میں مل گئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سائنس آج بتا رہی ہے کہ پری میچور بیبی کو برین ڈیمیج سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت اس انداز سے لوگوں کو بچا سکتی ہے. لیکن وہی بات کہ ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہ بتا رہا ہے کہ آپ اسپیس میں سفر کر سکتے ہیں. کہ دیکھیے نا، یعنی میں آپ کو اگر اس بات کی طرف میں توجہ دلاؤں کہ پوری سائنس کی جو بیسکس ہے نا، آپ دیکھیے کہ ایک دور وہ ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو تمام کا تمام ریشنلائزیشن کا دور ہے، پھر آپ ایمپیریکل سینسز کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک دور ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ ریشنلائزیشن اور ایمپیریکل سینسز دونوں کو جوڑ کر سائنٹیفک میتھڈالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں حکم دیا ہے وہ اینٹی کلاسیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے، حواس کو مکمل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن جو بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ وہ تابع ہوں گے subservient to the revelation from Almighty God، اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہوں گے. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کے شو میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ہی کبھی ثابت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا فیصل بھائی کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاتل دریافت کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو. تو لوگ کہنے لگے یہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا جاہل ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو بیوقوف کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. ان کو کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ قاتل کو گرفتار کرنا اور گائے ذبح کرنے میں ریلیشن کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، ایسے کر جاؤ. بہرحال انہوں نے لمبا قصہ ہے، گائے ذبح کر لی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گائے کے ایک حصے سے اس مردے کو مارو، یہ زندہ ہو جائے گا. میرا یہ ایمان ہے کہ گائے کے جسم کے اندر کوئی ایسا حصہ ضرور ہے، آج نہیں تو کل، ہمارے مرنے کے سینکڑوں سال، ہزاروں سال، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو ظاہر فرما دے گا کہ گائے کے جسم میں ضرور کوئی ایسا حصہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے مردے چند لمحوں کے لیے زندہ ضرور ہوں گے.